نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 86۔ پہلی آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ اس کا مقصد مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے، اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے اس وقت جو مکہ مکرمہ میں مشرکین کے ہاتھوں انتہائی تکالیف برداشت کر رہے تھے، ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ان مشکل حالات میں ہمت نہ ہاریں بلکہ ہمت باندھے رہیں، حالات ضرور بدلیں گے، تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ پریشانیاں خواہ وہ ذاتی نوعیت کی ہوں یا دعوتی نوعیت کی، آدمی کو کبھی بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور ان کا صبر و شکر مشہور ہے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے عیس کی نسل سے ہیں۔ قرآن حکیم میں کچھ دوسری صورتوں میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ دنیاوی حیثیت سے بھی اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس وقت کے امیر کبیر آدمی تھے۔ آپ کے پاس ہزاروں اونٹ، مویشی اور بھیڑ بکریاں تھیں، قابل کاشت زمین بھی بہت زیادہ تھی، اور زمین میں ہل جوتنے کے لیے 500 جوڑی جانور تھے، اور ہر جوڑی کے لیے الگ الگ ملازم تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مخلوق خدا کے ساتھ بھی بڑے ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے اور انسانوں پر بڑا احسان کیا کرتے تھے، غریب پروری کرتے، مسافروں کا خیال کرتے، اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ دولت کو نیکی کے کاموں میں صرف کرتے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر بھی کثرت سے ادا کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ابلیس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا کہ اے پروردگار، آپ کا یہ بندہ ایوب علیہ السلام آپ کا اس لیے شکر ادا کرتا ہے کہ آپ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ مالدار نہ ہوتے تو وہ کبھی آپ کا شکر ادا نہ کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو مثالی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کسی دعوت میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کی ساری ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کے علاوہ آپ کی ساری اولاد کسی دعوت میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ جہاں وہ شریک دعوت تھے وہاں اچانک مکان کی چھت گر گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد اس چھت کے نیچے دب کر رہ گئی، اور سب کے سب وہیں پر فوت ہو گئے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ دشمنوں نے، مخالفین نے حملہ کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے بہت سے مویشی ہلاک کر دیے، اور جو باقی بچے ان کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کشمکش میں نوکر چاکر بھی بہت سارے مارے گئے۔
اور پھر ایک ایسا طوفان آیا کہ ساری فصل بھی ضائع ہو گئی، اور آخر کار ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا، یہاں تک کہ میرا جسم بھی بغیر لباس کے تھا۔ آپ نے اپنی رحمت سے سب کچھ دیا اور میں آپ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اب آپ نے ہر چیز مجھ سے واپس لے لی ہے، تو یہ آپ کی رضا ہے اور میں آپ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جوں جوں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، آپ کی روح کا یقین، دل کا صبر اور زبان کا شکر بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ تو بیرونی تکلیفیں تھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو جسمانی طور پر بھی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ آپ کے سارے جسم پر آبلے نکل آئے جن سے پورا بدن زخمی ہو گیا۔ آپ ان زخموں کو خشک کرنے کے لیے ان پر راکھ ڈالتے رہتے تھے۔ ان تمام حالات میں آپ کی نیک دل بیوی وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ شب و روز آپ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ وہاں کے مقامی لوگ طعنہ دینے لگے کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی پاداش میں ان پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام معاشی طور پر بھی خالی ہاتھ ہو چکے تھے، روزمرہ کی ضروریات کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ یہاں تک حالات پہنچے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے تھوڑی بہت اجرت حاصل کرتی اور پھر اسی سے 2 وقت کا کھانا انہیں میسر آتا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں بلکہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 17 یا 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں مبتلا رہے۔ ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ ہم نے اتنا عرصہ راحت میں گزارا ہے، اب اگر کچھ عرصہ کے لیے مصیبت بھی آ گئی ہے تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا چاہیے۔ اس دوران آپ کی زوجہ محترمہ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے آپ اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے سخت ناراض ہوئے۔ اور وہ غلطی کیا تھی کہ شیطان ایک نورانی شکل و صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا۔ جب کہ وہ آ رہی تھی اپنے گھر کی طرف تو اس وقت وہ راستے میں آیا اور کہنے لگا کہ میں طبیب ہوں، میں حکیم ہوں اور مہلک بیماریوں کا علاج کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً اپنے خاوند کی طویل اور لمبی بیماری کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے، میں اس کا مفت علاج تو کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ جب شفا مل جائے، جب صحت یابی مل جائے تو پھر تم نے یہ کہنا ہے کہ میرے خاوند کو شفا وہ حکیم نے دی ہے، طبیب نے دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے یہ بات آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی تو حضرت ایوب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا کام ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس بات پر اپنی زوجہ محترمہ سے سخت ناراض ہوئے اور قسم اٹھا لی کہ اگر تندرست ہو گیا تو پھر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو جسمانی تکلیف تو قابل برداشت تھی، مگر یہ سخت روحانی تکلیف تھی جو آپ سے برداشت نہ ہو سکی، اور اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اور اسی واقعے سے متعلق یہاں پر ارشاد ہوا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا انی مسنی الضر، کہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اس بات سے کہ شیطان ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ سورۃ صاد میں ہے کہ آپ نے عرض کیا انی مسنی الشیطان، یعنی شیطان نے مجھے سخت اذیت پہنچائی ہے، اور ساتھ عرض کیا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے نہایت ہی لطیف انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حالت کو پیش کیا کہ جسمانی تکلیفیں تو برداشت ہو رہی تھیں، ہر آزمائش پر صبر کیا گیا، مگر اب یہ روحانی تکلیف میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، لہٰذا اب اس کو دور کرنے والے وہ آپ ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی
اور فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، ان کی فریاد کو سن لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ سورۃ الصاد میں ہے کہ جسمانی تکلیف کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام ایسا فرمایا کہ ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارقض برجلک، اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائیں۔ آپ نے زمین پر ایڑی ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ عام حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ زمین پر ایڑی ماریں اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے، مگر جب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تو پھر ہر ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ تو جب چشمہ جاری ہو گیا تو فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، اس چشمے کے پانی سے غسل بھی کرو اور اسے پیو بھی صحیح۔ چنانچہ آپ کے ایسا کرنے سے ساری جسمانی تکلیفیں دور ہو گئیں، آپ بالکل تندرست ہو گئے اور اسی طرح توانا اور مضبوط جسم جیسا پہلے تھا، اور اسی طرح حسین و جمیل ہو گئے جیسا کہ بیماری اور تکلیف سے پہلے تھے، اور یہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی تھی۔ جسمانی تندرستی کے بعد اللہ رب العزت نے مالی اور جانی نقصان کی تلافی بھی فرمائی۔ ارشاد ہوا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی فوت شدہ اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا، مگر دوسرے اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلی اولاد کے بدلے میں اس سے دگنی اولاد عطا فرما دی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے، گویا آپ کی اولاد پہلے سے ڈبل ہو گئی۔ فرمایا کہ رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی، وذکریٰ للعابدین، اور تمام عبادت گزاروں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جہاں بھر کے لیے نمونہ بنا دیا کہ مصیبت کے وقت اس طرح صبر کیا جاتا ہے۔ جتنا وقت بھی آپ کا آزمائش اور ابتلا میں گزرا، سخت تکلیف میں گزرا، مگر پورا عرصہ تکلیف کا، ناشکری کا ایک جملہ بھی ان کی زبان پہ نہیں آیا۔ اس لیے تو پوری دنیا میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے بعض دوسرے انبیاء کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ وہ اسماعیل و ادریس، اور اسماعیل اور ادریس علیہ السلام نے ابتلا کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھا، جو بھی تکلیف آئی اسے صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بلند درجات عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ آپ شیرخوار تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ کو اللہ رب العزت کے حکم پر بے آب و گیاہ سرزمین میں بسا گئے تھے۔ تو اسی وادی میں یعنی مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پلے بڑھے، اور یہیں والد صاحب کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن ہی سے صبر آزما مراحل سے گزرے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ 2 جگہ آیا ہے، یہاں اور دوسرا سورۃ مریم میں۔ حضرت ذوالکفل کا تذکرہ قرآن پاک میں 2 جگہ انبیاء علیہ السلام کے زمرہ میں آیا ہے، یہاں بھی ذکر ہے اور سورۃ صاد میں بھی ان کا ذکر ہے۔ حضرت ذوالکفل بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور حضرت الیسع علیہ السلام کے جانشین تھے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت یسوع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ کسی کو قائم مقام بنا لیں، تو انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع طلب کیا۔ جب سارے جمع ہو گئے تو اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو 3 باتوں کا عہد کرے، دن بھر روزہ رکھے، رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اور کبھی غصہ نہ لائے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ان باتوں کا عہد کیا اور پھر وہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتی ہیں کہ حضرت ذوالکفل یہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے،
اور کسی کیس میں دوسرے شخص کی ضمانت دے بیٹھے جس کی وجہ سے انہیں 14 سال یا کچھ کم یا کچھ زیادہ جیل جانا پڑا۔ بہر طور ذوالکفل اللہ کے نبی تھے تو فرمایا کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ سب پر تکلیفیں آئیں جن کو برداشت کیا گیا، اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث تعلیم ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی، تکلیف، آزمائش آئے تو اسے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب انبیاء علیہ السلام کو ہم نے اپنی خاص رحمت میں داخل کیا۔ انہم من الصالحین، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اعلیٰ درجے کی صلاحیت عطا فرما رکھی تھی جو عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے مقدس نبی تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، مکی زندگی میں، تو وہاں کے مسلمانوں کے حالات کے بارے میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو باتیں اپنی پیش نظر رکھیں، ایک صبر اور دوسرا شکر، اور اس کے ساتھ دو باتیں لازمی ہیں، وہ صلاح اور تقوی ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان نصیحتوں کو حفظ جاں بنایا۔ انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح جسمانی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح بے وطن ہونا پڑا، اور حضرت ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کی طرح دشمنوں کے طعنے بھی سننے پڑے، مگر وہ ہر حال میں ثابت قدم رہے۔ چنانچہ پھر وقت آیا کہ رحمت خداوندی نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اللہ کی رحمت و نصرت نیکوکار صابروں کے شامل حال ضرور ہوا کرتی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔